السلام علیکم۔ عالی جناب تقریر و بیان کرنے والے حضرات سے ہماری التجا ہے، درخواست ہے، گزارش ہے، بیان کرتے وقت اپنے الفاظ پر قابو رکھیں۔ آپ کے ایک لفظ سے ایک الگ جملہ بن سکتا ہے اور ہمارے دشمنوں کو بڑے بڑے جملے بنا کر بولنے کا یا بھاشن دینے کا موقع مل جائے گا۔ وہ بھاشن میں کہیں گے ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، مسلمان مولانا خود یہ بات کہتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے بیان دینے والے مولانا ہو یا نیتا، قوم کی رہنمائی کرنے سے پہلے اپنے الفاظ پر خود غور کریں۔ شکریہ۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جو آئٹم سال بھر نہیں ملتے صاحب وہ رمضان میں ملتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ قوم کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اتنے ہوٹل برساتی میڈک کی طرح کھل جاتے رمضان میں، اللہ کی پناہ۔ ہم نے رمضان کا مطلب ہی بدل ڈالا میرے بھائی۔ رمضان اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو صحیح کرنے کا مہینہ تھا، ہم نے پیٹ کو خراب کرنے کا مہینہ بنا دیا۔ اتنا کھاتے ہیں لوگ، اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ کے واسطے رمضان کا مقصد مت ختم کیجئے میرے بھائی، رمضان کی روحانیت مت ختم کیجئے۔ رمضان یہ طرح طرح کی کھانے اور پکوان کی کہ جو ہے تنوع اور ویرائٹی کا مہینہ نہیں ہے۔ اور بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے محروم کر کے آرڈر لگا دیتے ہیں، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا۔ اللہ کے بندے، تو بیٹھ کر کے رمضان میں عبادت کر رہا ہے اور تیری بیوی بیٹھ کر کے دن بھر کچن میں جو ہے وہ اس کو تو نے جھونک دیا ہے۔ یہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ باقی 11 مہینے ایک سے ایک آئٹم کھاؤ، رمضان میں تھوڑی سادگی اپناؤ۔ یہ جو ہم نے ورائٹی کا کھانے کی ورائٹی کا مہینہ بنا لیا مناسب نہیں ہے، یہ رمضان کے مقصد کے خلاف ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے اس مہینے کا ایک عجیب و غریب لائف سٹائل بنا کے رکھا ہے۔ رات میں دیر رات تک جاگتے ہیں اور فجر کی نماز اگر اللہ نے توفیق دی پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، مگر فجر پڑھ کر کے چونکہ نیند کا غلبہ رہتا ہے، 1 منٹ بھی مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں ہے۔ فجر پڑھ کے جو جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں سیدھے ظہر کے ٹائم۔ ظہر پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہی مسجد میں ہی دراز ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، پھر صاحب نیند کھلتی ہے عصر کے ٹائم۔ پھر اب عصر کے بعد افطاری کے طرح طرح کے آئٹم کا انتظام کرنا ہے، دسترخوان کو سجانا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پھر تب تک افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ پھر افطار کر لیا، اب اس کے بعد اب جو دن بھر جس نے گٹکا نہیں کھایا تھا وہ گٹکے کے لیے بے چین ہے، جس نے دن بھر بیڑی اور سگریٹ نہیں پی تھی وہ بیڑی اور سگریٹ کے لیے بے چین ہے، جو نسوار اور تمباکو کھاتا ہے وہ اس کے لیے بے چین ہے۔ دن بھر کی وہ طلب جو تھی اب وہ ٹھانٹے مار رہی ہے، وہ جوش میں آئی ہے۔ پہلے افطار کرنے کے بعد وہ اپنی محبوب چیز کی طرف بڑھتا ہے، دوڑتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ تراویح کی نماز آ کر کے پڑھتا ہے۔ یہ ایک لائف سٹائل ہم نے بنا کے رکھا ہے، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ رمضان کو ہم نے سونے کا مہینہ بنا لیا ہے، رمضان کو ہم نے آرام کرنے کا مہینہ اور رمضان کو فضول چیزوں میں رات گزارنے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا میں نے پوچھا اعظم چاچا کل میرے گھر میں افطاری ہے، تقریباً 50 احباب ہوں گے، مجھے پکوڑے چاہیے، آپ کو ایڈوانس کتنے پیسے دے دوں؟ چاچا جی نے میری طرف دیکھا اور سوالیہ نظروں سے مسکرائے، بیٹا کتنے پیسے دے سکتے ہو؟ مجھے ایسا لگا جیسے چاچا جی نے میری توہین کی ہے۔ مجھے ایک عرصے سے جانتے ہوئے بھی یہ سوال بے محل اور تصحیق تھی۔ میں نے اصل قیمت سے زیادہ پیسے نکالے اور چاچا جی کے سامنے رکھ دیے۔ چاچا جی نے پیسے اٹھائے اور مجھے دیتے ہوئے بولے، وہ سامنے سڑک کے اس پار اس بوڑھی عورت کو دے دو، کل آ کر اپنے سموسے پکوڑے لے جانا۔ اور کہنے لگے کہ بیٹا میری پریشانی تم نے حل کر دی، افطاری کا وقت قریب تھا اور میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے کہ اسے دے سکتا، اب بیچاری چند دن سحری اور افطاری کی فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ میرے جسم میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا چاچا وہ کون ہے آپ کی؟ میرے منہ سے یہ سوال بے اختیار نکلا۔ چاچا جی اب تپ گئے، کہنے لگے وہ میری ماں ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ تم پیسے والے کیا جانو کہ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ جنہیں انسانیت کی پہچان نہیں رہی انہیں رشتوں کا بھرم کیسے ہوگا؟
पिछले 3 घंटे से बेचारी खड़ी है, ना मांग रही है और ना कोई दे रहा है। तुम लोग भूखा रहने को रोजा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को इफ्तार करा के समझते हो कि सवाब कमा लिया हमने। अगर रोजा रख के भी एहसास नहीं जागा तो ये रोजा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। मैं बोझल कदमों से उस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वजन कर रहा था। ये मेरे हाथ में पैसे मेरे नहीं थे, गरीब पकोड़े वाले के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को इस्तवार कर रहे थे। चाचा जी के पैसे अल्लाह की रजा को हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि उस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी भला मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। अय काश मैं भी चाचा जी की आंख से देखता। अय काश तमाम साहिबान हैसियत भी चाचा जी की आंख के मालिक होते। दोस्तों, अपने से ऊंचे लोगों की खुशामद में इफ्तारियां देने के बजाय गरीब के घर राशन खरीद कर दे दें। उनके रोजे सुकून से गुजर जाएंगे और अजर व सवाब भी बहुत मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि चंद रिश्तेदारों को हमने इफ्तारी में खाना खिला दिया और हमने जन्नत कमा ली। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें, हम सब के रोजे, हम सब की खैरात व ज़कात और सदक़ात कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दी।